السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور
الغفور الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل مجدہ کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین امام النبیین امام الہدا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات کرتے ہوئے ایک گزارش کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گراں قدر نعمتوں میں سے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہیں، ان میں سے عقل جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل ہی کی بنیاد پر انسان میں اچھے برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے، عقل ہی کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات کہلایا، اور عقل ہی کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو اپنے نائب کے منصب پر خلیفہ بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ لیکن عرض کیا تھا کہ باوجود اس کے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، یہ عقل اس وقت نعمت ہے جب یہ شریعت کے تابع ہوگی، جب اس عقل کو شریعت سے بالا سمجھا جائے گا، شریعت سے اوپر سمجھا جائے گا، شریعت کے احکامات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا تو انسان گمراہ ہو جائے گا، راہ راست سے بھٹک جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو خیر القرون تھا صحابہ کرام کا دور، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ آپ کے شاگرد تھے۔ اس دور میں تو یہ فتنہ اتنا نہیں اٹھا، لیکن بعد کے آنے والے ادوار میں یہ عقل پرستی کا فتنہ اٹھا۔ معتزلہ اٹھے، جہمیہ اٹھے، یہ ایک گروہ تھے، فرقے تھے جنہوں نے عقل کو بنیاد بنا کر شریعت کو پرکھنا شروع کیا، قرآن و سنت کے احکامات کو اپنی عقل پہ پیش کرنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فتنہ مختلف روپ بدلتا رہا، اور آج کے زمانے میں، آج کے ہمارے اس دور میں اس فتنے کو فتنہ انکار حدیث کہا جاتا ہے۔ ہماری موجودہ نسل جو ہے، اس کو جو بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، جو بڑے بڑے فتنے درپیش ہیں، ان میں ایک انکار حدیث کا فتنہ ہے کہ لوگوں نے کہا حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور سادہ لو مسلمانوں کو حدیث سے برگشتہ کرنے کے لیے، سنت سے دور کرنے کے لیے، اور اگلے مرحلے میں پھر قرآن کا انکار کروانے کے لیے بڑا ایک آسان سا کلیہ تھا کہ جو شریعت کے بنیادی مصادر ہے قرآن اور حدیث، اس کی ہر بات کو عقل کی کسوٹی پر لایا جائے کہ جناب اگر عقل مانتی ہے تو حدیث مان لو، قرآن کی آیت مان لو، اگر عقل نہیں نہ مانتی تو لہذا تم قرآن کی آیت کی بھی تعویل کر دو اور حدیث کی بھی تعویل کر دو، ترجمہ مفہوم بدل دو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان معاشروں میں اسکولوں اور کالجوں کے اساتذہ جو ہیں ان کی اکثریت خود گمراہ ہے، اور پھر آگے اپنے طالب علموں کو، اپنے شاگردوں کو گمراہ کر رہی ہے انکار حدیث کی آڑ میں، اور کہا جاتا ہے کہ جناب حدیث کو عقل پہ پرکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔
پہلی بات تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اصل بات شریعت ہے، عقل نہیں ہے۔ عقل اگرچہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگرچہ عقل ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک فرق کرنے والی چیز ہے اچھے اور برے میں، لیکن اتنی اہمیت کے باوجود یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عقل بہرحال اصل نہیں ہے، اصل شریعت ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا فرمان بہت معروف ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اگر دین کو اپنی رائے کے مطابق سمجھا جائے تو جرابوں پر یا موزوں پر مسح پاؤں کے اوپر والے نہیں، نیچے والے حصے پر ہونا چاہیے، کیونکہ پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، مٹی تو ان کو لگتی ہے۔ عقل کو دیکھا جائے تو پاؤں کو نیچے والے حصے پر مسح کرنا چاہیے، لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ تو بہت سادہ سی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ عقل کی بات نہیں مانی جائے گی، محمد کی بات مانی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، جو اپنی زبان سے بات ارشاد فرمائی، آپ کا قول ہے یا آپ کا فعل ہے یا کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر کے پسند کیا، منع نہیں کیا، یہ ساری چیزیں سنت کی 3 حیثیتیں ہیں اور اسی کا نام حدیث ہے۔ اب شریعت کے 2 مصدر ہیں، ایک قرآن ہے دوسرا حدیث ہے، تیسرا تو مصدر ہی کوئی نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول، 2 باتیں، 2 شخصیات، 2 ہستیاں، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اللہ نے آپ دیکھیں ان کے بارے میں کیا فرمایا، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ مطلب یہ دونوں ذاتیں الگ الگ ہیں لیکن دونوں کی بات ایک ہی ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا پیغمبر جو ہے یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحى، مگر یہ جب بولتا ہے تو اس پر وہ وحی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے، اس وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتا تھا، آپ جو کہتے میں لکھ لیتا تھا، جو بات آپ کرتے میں لکھ لیتا تھا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ یار تمہارا کیا ہو گیا، تمہیں اللہ کے رسول انسان ہے، کبھی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کبھی غصہ ہے، کبھی نرمی ہے، کبھی پیار ہے، آپ تم ہر بات لکھتے ہو، ہر بات لکھتے ہو۔ کہتے ہیں میری عقل میں یہ بات آ گئی، اب عقل کا موازنہ کیجئے، کہتے ہیں میری عقل میں یہ بات آ گئی، واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہی ہے نا، تو کبھی طبیعت میں اتار چڑھاؤ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کوئی بات ایسی بھی زبان سے نکل سکتی ہے، لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، 2 دن دیکھا، چند دن دیکھا، آپ لکھتے ہیں، پوچھا فرمایا عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا، تم پہلے ہر بات لکھتے تھے، اب لکھتے کیوں نہیں ہو؟ اس میں ضمناً یہ بات بھی یاد رکھیے، جو انکار حدیث والے ہیں نا، یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھیں۔ یہ حدیث سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس وقت حدیث لکھی جاتی تھی باقاعدہ۔ صحابہ کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باقاعدہ مصاحف بنے ہوئے تھے، یہ انہوں نے صحیفے بنائے ہوئے تھے اپنے، لکھا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے پوچھا لکھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے ساری بات بتا دی کہ جی اس وجہ سے مجھے یہ پیغام ملا، مجھے لوگوں نے کہا تو میں نے چھوڑ دیا لکھنا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا عبداللہ جو میری زبان سے نکلے لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو آپ پر وحی کی جاتی ہے آپ صرف وہ بولتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں بولتے، اس کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کرتے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔
پھر اللہ نے یہ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے اے پیغمبر آپ پر کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اتاری ہے۔ یہ حکمت کس بلا کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے حکمت جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے؟ کتاب تو اللہ نے کتاب کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی قرآن ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ پر اے پیغمبر کتاب بھی اتاری گئی اور حکمت بھی اتاری گئی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ چیز سکھائی گئی، وہ علم دیا گیا جو تجھے تو نہیں جانتا تھا جس کے بارے میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ اور بھی تمہیں عطا کیا، اور اس کا نام حکمت ہے، اور اس کو دوسرے لفظوں میں حدیث کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت پہ اور غور کریں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب یہاں تو اللہ کا نام ہی نہیں ہے، رسول کا نام ہے۔ جو رسول حکم دے اس کو مان لو، جو رسول تمہیں دے اس کو مان لو۔ اس آیت کے تناظر میں ایک بڑا واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول نے حدیث بیان کی کسی مجلس میں کہ اللہ نے لعنت کی ہے اس عورت پر جو اپنی ابرویں بنواتی ہے، بالوں کو گدواتی ہے، اور یہ اس نے کافی ساری لعنت فرمائی ہے۔ ایک عورت جو تھی نا وہ مدینے کی، وہ آئی اس صحابی کے پاس، کہنے لگی میں نے سنا تو نے ہم پہ لعنت کی ہے، تو نے یہ لعنت کی ہے۔ تو اس نے کہا، صحابی رسول نے فرمایا کہ دیکھو میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں جس پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جو بالوں کو گدواتی ہے، اور یہ جو ہے نا وہ وگیں لگانا اور بالوں کو یہاں سے ابروؤں کو بنوانا اور پلکوں کو کتروانا، یہ فیشن کے نام پہ جو ہوتا ہے، پیارے پیغمبر نے لعنت فرمائی ہے ان پر۔ اس نے صحابی نے کہا کہ میں اس پر کیوں لعنت نہ کروں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے 2 جلدوں میں جو مقید کتاب ہے نا یعنی قرآن مجید، میں نے وہ ساری پڑھی ہے، مجھے تو اس میں کہیں نظر نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ صحابی رسول نے فرمایا اگر تو نے سارا قرآن دھیان سے پڑھا ہوتا تو تمہیں پتہ چل جاتا۔ اس نے کہا پڑھ کے سناؤ۔ انہوں نے یہی آیت پڑھی، فرمایا کیا تم نے یہ نہیں پڑھا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ کا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ کیا پڑھا؟ اس نے کہا یہ تو پڑھا ہے۔ اس نے کہا پر اس کا یہی مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے یہ قرآن ہی کا حکم، اس کو سمجھ لو، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے۔ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ حدیث کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرمودات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا، تم کبھی بھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی سے تمسک کرو گے، پکڑے رکھو گے، ان کو دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دونوں کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے نبی کی سنت ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، لوگوں خبردار توجہ سے سنو، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کی مثل ایک اور چیز دی گئی ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں، قرآن دیا گیا، یہ پیارے پیغمبر نے وضاحت کر دی ہے۔ اب قرآن کی مثل جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ وہی حکمت ہے جو اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے۔ وہ پیارے پیغمبر نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کی مثل بھی ایک چیز دی گئی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حدیث جو ہے نا، لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حدیث قرآن کا حصار ہے۔ اگر حدیث نہ ہو تو قرآن کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ وہی قرآن ہے۔
آج 1400 سال بعد ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے؟ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ذریعے پتہ چلا، اور صحابہ کرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے راوی ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اور یہی قرآن جو ہے یہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت دی تھی، تو قرآن ایسے ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے ذریعے، شاگردوں کے ذریعے، پھر ان کے شاگردوں کے ذریعے، پھر ان کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک آیا، اور ہم سے آگے پھر ہمارے شاگردوں، ان کے شاگردوں، ان کے شاگردوں تک، قیامت تک یہ قرآن لفظ بہ لفظ من و عن، یہ قرآن ایسے ہی قیامت تک جائے گا۔ یہ قرآن کا حصار ہے، حفاظت کرتی ہے، اور قرآن کی یہ تفسیر بھی ہے۔ قرآن مختصر ہے، قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز کا معنی کیا ہے؟ یہاں ہمارے بر صغیر میں ایک غلام محمد پرویز نامی ایک شخصیت گزری ہے، وہ بیوروکریٹ تھے بنیادی طور پہ، افسر تھے سرکاری، ان کو اپنی سرکاری افسری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جناب یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، اقیم الصلاۃ کا معنی ہے نظام حکومت قائم کرو۔ اب جب عقل کو استعمال کریں گے تو کہتے ہیں نظام حکومت قائم کرو۔ اچھا جی، نظام قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ مرد کے لیے تو 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں، عورت کے لیے مہینے میں 5 دن یا 6 دن کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا نظام حکومت ہے جو 6 دن پڑا رہے گا، اس کو چھیڑیں گے نہیں اس کو؟ جب عقل کو استعمال کرو گے تو یہ طریقہ، یہ چیزیں بھگتنی پڑیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن جو ہے نا، قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی تفسیر ہے۔ حدیث کی بات، حدیث اس کو بتاتی ہے نماز پڑھو، کیسے پڑھو، کتنی پڑھو، کب پڑھو، کہاں پڑھو، کیسے پڑھو، سارا کچھ حدیث بتاتی ہے۔ زکوٰۃ دو، قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، کتنی دو، کس جانور پہ کتنی دو، سونے پہ کتنی، چاندی پہ کتنی، قرآن تو نہیں بتاتا، حدیث اس کی تفصیل ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ قرآن جو اجمال بیان کرتا ہے، حدیث اس کی تفصیل بیان کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس حدیث کی اہمیت کا آپ اندازہ کریں کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے قرآن کی نظر میں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، خوف زدہ ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے ان لوگوں کے دلوں میں، يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے گی، فتنہ آ جائے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی عذاب، دردناک عذاب پہنچے گا۔ جو رسول کی بات کا انکار کرے اسے اللہ نے عذاب علیم سے ڈرایا ہے کہ عذاب علیم اور فتنوں سے وہ بچے، اس کو فتنے چھیڑ لیں گے اس کو۔ حدیث کی اہمیت ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور جو رسول کی طرف اتارا، رسول کی طرف آؤ، یعنی اللہ نے اتارا ہے وہ قرآن ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، جو حدیث پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی اپنی زبان اطہر سے، آپ نے جو ارشادات فرمائے۔ فرمایا تعالوا، جب ان سے کہا جاتا ہے الامت، آؤ الاما انزل اللہ وإلی الرسول، آگے کیا اللہ فرماتا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ اس پر رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، یعنی جو حدیث کا انکار کرنے والا ہے وہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، قرآن کی آیت ہے، یہ انکار کرے اس کا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَفَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ اللہ اکبر حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ قرآن کے الفاظ ہیں، غور کیجئے ذرا اس بات پہ۔ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، اللہ نے قسم اٹھائی، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تجھے حکم نہ بنا لے، فیصل نہ بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ کو فیصل بنا لیا بس اسی پر نہیں، آگے وضاحت دیکھیے کیا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت،
پھر تیرے کیے ہوئے فیصلے کے بارے میں دل میں کوئی نفرت اور کدورت نہ ہو، حرج نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے فیصلہ کر تو دیا ہے لیکن بات صحیح نہیں ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہوا، پانی ذمہ داری تھی دونوں کی، اور جو زمینیں جن کی ذمہ داری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پانی ذمہ دار کے لیے پانی جو ہے نا وہ پانی کی وٹ بڑی سخت چیز ہوتی ہے. تو وہ پانی لگ رہا تھا تو ساتھ والے جو ساتھی تھا اس نے عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ عبداللہ مجھے بھی پانی چھوڑو. عبداللہ بن زبیر نے قانون اور اصول کے مطابق کہا کہ بھائی پہلے میرا باغ سیر ہوگا، نہر کا پانی ہے، پھر میں آگے چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواؤں گا. فیصلہ آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے بات سنی، آپ نے فرمایا عبداللہ جب تمہاری زمین سیراب ہو جائے تو پانی آگے چھوڑ دینا، اپنے ہمسائے کو دے دینا پانی. تو وہ انصاری تھا، پتہ نہیں دل میں کیا اس کی آیا، اس نے زبان سے کہا، اس نے کہا آپ کا یہ پھوپھی کا بیٹا ہے نا اس لیے آپ نے اس کو فیصلہ دے دیا. آپ یہ باندھ کی، اس نے کہا یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، رنگ متغیر ہو گیا. فرمایا عبداللہ اب اپنے باغ کو پانی لگاؤ، جب تک اس کی منڈیروں تک پانی نہیں آ جاتا آگے نہیں پانی چھوڑنا. اصول اور قانون یہ ہے نہر کا پانی جب آتا ہے تو پہلے اپنے اس پہلا جو باغ آتا ہے نا، پہلی جو زمین ہے وہ منڈیروں تک پانی آئے تو پھر آگے پانی چھوڑے. آپ نے حکم سے پہلے آپ نے ویسے ہی اسے رہنمائی کی تھی رحمت کے ساتھ. فرمایا جب یہ تمہارا یہ گیلا ہو جائے نا، سیراب ہو جائے تو پانی آگے دے دینا، اس کو بھی مل جائے. کھجوریں اس کی تھی اس کو بھی پانی مل جائے. اس نے اعتراض کر دیا. پیارے پیغمبر نے پھر قانون بنا دیا کہ جب تک پانی اس کی منڈیروں تک نہ آئے اس وقت تک نہیں چھوڑنا. عبداللہ ایسے ہی کرو. اور عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں مجھے یقین ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ آیت اللہ کے رسول کو حکم بناؤ اور اللہ کے رسول کے فیصلے پر پھر دل میں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، حرج نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہ دیکھیے ایک اور بڑا ایشو ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا محفوظ نہیں ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے. رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. دیکھیے وہ کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کننا نکون عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے. فنسمع منہ الحدیث، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا کرتے تھے. فنسمع، ہم اللہ کے رسول کے پاس ہوتے تھے. فنسمع منہ الحدیث، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا کرتے تھے. فَإِذَا قُمْنَا، جب ہم کھڑے ہو جاتے آپ کے پاس سے چلے جاتے، آگے کیا تذاکرناہ فیما بیننا حتی نحفظہ. فرمایا پھر اللہ کے رسول سے ہم جب اٹھاتے نا تو ہم آپس میں حدیث کا اس بات کا مذاکرہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو سنتے سناتے تھے. ہم اس کو یاد، حتیٰ کہ ہمیں وہ یاد ہو جاتی، ہم اتنا اس کا مذاکرہ کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں حدیث محفوظ نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو حدیث کو کیوں؟ اس کی ایک بڑی فضیلت بھی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ. اللہ کے رسول نے دعا دی ہے ہر حدیث پڑھنے والے کو، یاد کرنے والے کو. جو پیارے پیغمبر کا فرمان یاد کرتے اس کو اپنے دعا دی ہے. آج ہم بھی اللہ کے رسول کی وہ دعا لے سکتے ہیں اگر ہم حدیث یاد کرنا شروع کر دیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا نظر اللہ امرأن، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش باش رکھے اور راضی رکھے اللہ اس شخص کو جو ہم سے حدیث سنے، اس کو یاد کرے اور آگے لوگوں تک پہنچائے. حدیث کو یاد کرنے کی تو ترغیب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور صحابہ کرام اس کو یاد کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں صحابی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس ہوتے، بات سنتے، پھر جب اٹھتے تو ہم آپس میں مذاکرہ کرتے اس حدیث کا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس کو سناتے اور سنتے تھے. یہ حدیث ایسے میں نے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہی ارشاد فرمایا. تصدیق کرتے ایک دوسرے کی. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ
اس دور کے سب سے بڑے محدث تھے. 5374 الاقوال رسول احادیث رسول حضرت ابو ہریرہ کو زبانی یاد تھا. ایک مرتبہ نا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کا امتحان لیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان سے کہا گیا ہمیں کوئی حدیث سنائی. حضرت ابو ہریرہ نے حدیثیں سنائی. بادشاہ وقت نے نا پیچھے ایک بندہ بٹھایا ہوا تھا، خفیہ طور پہ کہا اس کو لکھتے جاؤ جو یہ بیان کرتے ہیں. وہ لکھتا گیا، ایک دستاویز مرتب ہو گئی. سال گزر گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ بلایا گیا اور کہا جی وہ جو آپ نے حدیثیں سنائی تھی وہ تو سنائیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہ ساری حدیثیں سنائیں، اور بعد میں جب دونوں دستاویز کا تقابل کیا گیا آپس میں، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں تھا. پیارے پیغمبر کی زبان سے جو انہوں نے سنا تھا منوان، سال پہلے بھی وہی سنایا، سال بعد بھی وہی سنایا. یہ ہے حدیث کی حفاظت کا قدرتی انتظام جو اللہ نے کیا ہوا تھا. اللہ اکبر. آج ہمارے معاشرے میں یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی چند ایک وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری توجہ علوم دینیا کی بجائے مادی فوائد والے علوم کی طرف ہے. ہماری ساری ڈگریاں ہماری تنخواہوں کے تناظر میں تیار کی جاتی ہیں. جس کی جتنی بڑی ڈگری ہے اتنی زیادہ اس کی تنخواہ ہے. MBA کر لیا، PhD کر لیا. وہ علم کی سندیں تو ہمارے پاس بڑی ہیں لیکن وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب پہلی بار آپ پر وحی آئی فرشتے نے کہا اقرا پڑھیے. آپ میں ماں نہ بقارئ، میں تو نہیں پڑھا ہوں. اور واقعی بات صحیح تھی، آپ بالکل پڑھے ہوئے نہیں تھے. کسی سے باضابطہ روایتی طور پہ آپ نے مروجہ علوم حاصل نہیں کیے تھے. جناب جبریل نے جبہے میں لیا، زور سے پھر کہا اقرا پڑھیے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا ماں نہ بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا. تیسری بار بھی یہی ہوا، ماں نہ بقارئ، میں نہیں پڑھا ہوا. جناب جبریل نے آئے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے پیدا کیا ہے اس کے نام سے پڑھیے. پیارے پیغمبر پڑھنے لگ گئے. اللہ کے رسول وہ شخصیت ہے کہ جن کی 63 سالہ زندگی کے ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی آپ کی زبان پر جھوٹ کا داغ نہیں ہے. کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ابھی آپ پڑھنے لگ گئے ہیں. اس کا کیا سبب ہے؟ علماء نے بڑی خوبصورت توجیہ اس کی. فرمایا جب تک علم خالی علم تھا آپ نے کہا میں نہیں پڑھا ہوا، اور جب اللہ کا نام آیا تو آپ پڑھے ہوئے تھے. عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ نے پڑھایا ہوا تھا، ہر بندے کو پڑھایا ہوا ہے. علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا. جو اللہ کے نام کے ساتھ ہی نہ جڑا وہ علم نہیں ہے. سارا کچھ ہو سکتا ہے. اور آج ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے یہاں علم نام کی جو چیز ہے نا وہ اللہ کے نام سے ہٹ کے ہے. ہماری فزکس، ہماری کیمسٹری، ہماری بیولوجی، ہماری زولوجی، ہماری اناٹمی، سارا کچھ ہمیں اللہ کی ذات سے ہٹا کے پڑھائی جاتی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ اور اعتراض لوگ چاند پہ پہنچ گئے نا. یہ بات سوچئے تو صحیح، چاند کس کا ہے؟ پہلے اس چاند والے کو مانو تو صحیح. چاند کو مانتے ہو، چاند کو مانتے نہیں ہو. وہ کیسی عجیب بات. علامہ اقبال رحمہ اللہ سے جب انگریز حکومت نے کہا نا آپ کو سر کا خطاب دیتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو نہیں لیتا جب تک میرے استاد مولوی میر حسن کو نہیں دیا جاتا. انہوں نے پوچھا جی ان کی کوئی تصنیف؟ ان کی تصنیف میں ہوں. مجھے آپ سر کا خطاب دے رہے ہیں، میرے استاد کو کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے پھر سر کا خطاب ان کو بھی دیا تو انہوں نے وصول کیا. یار یہ عام بندے کو، کامن سینس کے بندے کو اس بات کی سمجھ آتی ہے. چاند مانتے ہو، چاند والے کو نہیں مانتے. چاند پہ پہنچ گئے ہو، تمہیں لے کے وہاں کون گیا؟ کس نے تمہیں عقلیں دی ہیں؟ کتنے تمہیں یہ فہمیں دی؟ اس کو نکال کے جب آپ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے علوم سب علوم دنیاوی ہیں، علوم دینیا کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. ہم نے قرآن کو کبھی اس کے اصل روح کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا پھر ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے، جس بندے کا جو شعبہ ہوتا ہے نا وہ قرآن کو اسی تناظر میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جو سائنسدان ہے نا وہ قرآن سے سائنسی توجیہات تلاش کرتا رہے گا. جو معاشرتی علوم کا ماہر ہے وہ معاشرتی اصول تلاش کرتا رہے گا. جو جناب جس کا جو شعبہ ہے نا، جو تاجر ہے وہ تجارت کے حوالے سے تلاش کرتا رہے گا. اور اللہ کے بندو قرآن اصول کی کتاب ہے.
زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اس میں اصول موجود ہیں۔ اب ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے نہیں قرآن صرف سائنس ہی کی کتاب ہے، میں سائنس ہی، مجھے سائنس کا یہ باتیں۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، انسان کے لیے، انسان کی توجہ کے لیے اس کو اتارا ہے۔ قرآن کی طرف آئیں۔ قرآن کے احکامات کو آپ اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حدیث کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں گے۔ جب حدیث کو جوڑیں گے تو آپ کو سارے مسائل خود بخود سمجھ آتے جائیں گے، خود بخود سمجھ آتے جائیں گے۔ پھر ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمارے رہنما وہ لوگ بن گئے ہیں، قرآن و حدیث پہ تبصرے وہ کرتے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا اردو زبان کا ایک ایک ترجمہ پڑھ رکھا ہے، اور حدیث تک ان کی رسائی ویسے ہی نہیں ہے، یا حدیث کی کتابوں میں سے ایک دو کتابیں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لی ہیں۔ قرآن کی آیات کا سیاق و سباق، اس کا شان نزول، اس کے معاملات، اس طرف توجہ نہیں ہے، اور وہ حتمی رائے دیتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، جو محدثین نے کہا، جو محنت کرنے والوں نے کہا، جو اسلاف کی تفسیر ہے وہ ساری غلط ہے، صرف میری صحیح ہے۔ اس کو مانو گے تو تمہیں کامیابی ہے، ورنہ تم ناکام ہو سارے، یہ فتویٰ۔ اور ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس فتوے کو مان بھی لیتے ہیں۔ پھر ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جناب حدیث جمع کرنے والے سارے اجمی ہیں، سارے اجمی ہیں حدیث جمع کرنے والے، عربی نہیں ہے، اس لیے اجمیوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چند ائمہ کرام کے نام لیتا ہوں، آپ دیکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ امام مالک، امام شافعی، امام حمیدی، امام احمد بن حنبل، امام دارمی، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو یعلا، امام ابن حبان، امام طبرانی، امام دارقطنی، امام حاکم رحمہم اللہ، یہ سارے کے سارے عربی ہیں، ان میں کوئی اجمی نہیں ہے، سب عرب کے رہنے والے، عرب میں ساری زندگی گزارنے والے۔ اجمیوں میں جو بڑے نام ہیں نا، ان میں امام بخاری رحمہ اللہ، وہ چونکہ روس کے علاقہ بخارا کے رہنے والے تھے، وہ اجمی ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ، امام ابن ماجہ، امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ اجمی ہیں۔ باقی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، سیاستہ کی جو کتابیں ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے علاوہ سارے عرب کے رہنے والے ائمہ ہیں۔ چھپ کر کے اعتراض کرتے ہیں یہ سارے اجمی ہیں، اس لیے ان پہ اعتبار نہیں کیا۔ کیوں نہیں اعتبار کیا جا سکتا؟ کیا ایک اجمی اتنی محنت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اکٹھے نہیں کر سکتا؟ کیا ایک اجمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ عمل نہیں کر سکتا؟ عجیب کہانیاں اور عجیب باتیں جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پھر دیکھیے، یہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ حدیث کا انکار، اس کا نتیجہ آخر کار قرآن کا انکار ہے۔ حدیث کے انکار کا نتیجہ قرآن، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو حدیث کا انکار کرے وہ قرآن کا نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے اللہ پاک نے نا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا، فرمایا رب اغفر لی۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں وقال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، کسی کو نہ ملی ہو۔ انکا انت الوہاب، تو دینے والا ہے، عطا کر دے گا، عطا کر دے۔ فوراً اللہ نے اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ، اس کے حکم کے ساتھ چلتی تھی، رُخَاءً، آہستہ آہستہ، نرمی نرمی سے، حیث اصاب، جہاں وہ چاہتا تھا لے جاتا تھا۔ یہ اب ایک دعا ہے، دعا کے بعد اس کا جواب آ گیا۔ ہمارے اس بر صغیر کے ایک بڑے ماہر تعلیم گزرے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا اس کا، چونکہ وہ حدیث کے انکار کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ اصل میں نا ایک وقتی طور پہ ایک ضرورت تھی، پوری ہوئی ہے، اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ورنہ آج جہاز موجود ہے، آج اس معجزے کو نہیں مانا جا سکتا، جہاز موجود ہے۔ کوئی دلیل ہے کوئی؟ اللہ پاک قرآن میں ایک دعا کا ذکر کرتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے انہوں نے کہا مجھے ایسی حکومت دے میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو جہاز تو اس کے بعد پتہ نہیں اس سے آگے کتنے جہاز بننے والے ہیں، کتنے جہاز بننے والے ہیں۔ پہلے جہاز کی کیا کیفیت تھی، اس کے بعد آج کے جہازوں کی کیا کیفیت ہے، اور آنے والے دنوں میں جہازوں کی کیا کیفیت ہوگی، ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں اس بات پہ۔ اللہ اکبر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. قرآن ہے نا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا یا نارو کونی، اے آگ ہو جاؤ، بردن و سلامن علی ابراہیم، ابراہیم پر امن اور سلامتی والی، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ. اب اتنا سادہ سا یہ لفظ ہے، سادہ سا مفہوم ہے، کوئی مشکل ہے کسی کو سمجھنے کی؟ لیکن وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ بات ہی نہیں ہوئی، یہ بات ہی نہیں. قرآن کا انکار کر دیا نا، کیونکہ کوئی آگ میں نہیں پھینکا گیا، کوئی وہاں بس دھمکی دی، دھمکی لگائی گئی اور کچھ بھی نہیں، آگ میں نہیں پھینکا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس لاٹھی کو پتھر پہ مارو. اب اس کا ترجمہ سرکار کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں اس کا معنی ہے اضرب بعصاک الحجر. حجر کا معنی لاٹھی کے سہارے پہاڑ پر چلو، پہاڑ پر چلو. پہاڑ کے لیے قرآن نے جبل کا لفظ بولا، جبال کا لفظ بولا، حجر کا لفظ تو نہیں بولا. لیکن چونکہ حدیث کا انکار، معجزات کا انکار مقصود تھا، لہذا انہوں نے اس کی طویل کر دی اور کہا جی ایسا نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، یہ اس کا معنی ہے اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑ پہ چڑھتے چلے جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر یہاں پر نا ایک ہمارے اس بر صغیر میں، پاکستان میں ایک چکڑالوی صاحب نام کی ایک شخصیت گزرے ہیں، عبداللہ چکڑالوی ان کو کہتے ہیں. انہوں نے اپنا ایک فرقہ الگ بنایا تھا جو کہتے تھے ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل قرآن ہیں. اور ان کا ایک ترجمہ نے لکھا ترجمۃ القرآن کے صفحہ نمبر 98 پہ انہوں نے ایک بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن کے تعلیمات کی روشنی میں رسول اللہ کی بات ماننا بھی شرک ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اور میں قربان جو ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ. فرمایا میں تم میں سے کسی ایسے شخص کو نہ پاؤں جو تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہو، اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے، امر آئے جس کو میں نے کرنے کا حکم دیا، او نہیت عنہ، یا میں نے اس سے منع کیا، اور اس کے جواب میں وہ کیا کہے فیقول لا ندری، وہ کہے ہم اس فرمان کو نہیں جانتے، ہم اس حدیث کو نہیں جانتے. ما وجدنا فی کتاب اتبعناہ، ہم تو جو قرآن میں پائیں گے ہم تو اسی کی اتباع کریں گے، ہم حدیث کو نہیں مانتے. آپ نے وہ کتاب دیکھی ہوگی نا صلاۃ الرسول، حضرت مولانا صادق سیالکوٹی رحمہ اللہ کی. ان کی ایک کتاب ہے ضرب حدیث کے نام سے. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ لاہور کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے عبداللہ چکڑالوی صاحب وہ آدمی تھے جنہوں نے چارپائی پر بیٹھ کر تکیے سے ٹیک لگا کر صاف لفظوں میں یہ کہا تھا ہم کتاب اللہ کے سوا کسی بات کو نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں، ہم اس بات کا. حدیث کا انکار کیا انہوں نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. اور بھی بڑے لوگ حضرات، آج میں نے عرض کیا کہ ہمیں جن فتنوں کا سامنا ہے ان میں انکار حدیث کا فتنہ ہمارے بچوں کے سامنے چیلنج بن کے کھڑا ہوا. افسوس کے ساتھ بڑے بڑے نام نہاد دانشور، شو کارڈ اپنے آپ کو اسکالر سمجھنے والے، ان کا خیال یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ بات صحیح ہے. ایک حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طرق سے آئی ہے اور کئی بڑے بڑے صحابہ اس کے راوی ہیں. سند کے اعتبار سے کسی ایک جگہ پہ کوئی ایک راوی ایسا ہوگا جس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا، لیکن محدثین کی اصطلاح ہے کہ اگر ایک حدیث کے کئی راوی ہو نا، کئی طرق سے وہ ملے تو وہ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے. یہ اصطلاحات المحدثین کا ایک اصول ہے. اچھا، اب اس میں ایک حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا من حفظ علی امتی 40 حدیثا، جو میری امت کے لیے 40 حدیثیں زبانی یاد کرے. زبانی یاد کرنے کا مطلب صرف وہ نہیں جیسے ہم حفظ کرتے ہیں رٹا لگا کے یاد کر لیا، نہ ترجمہ آتا ہے نہ عمل آتا ہے، وہ نہیں، جس نے یاد کیا اور عمل کیا. من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا، اللہ کے دین کے جو احکامات ہیں ان میں سے جس نے میری امت کے لیے 40 حدیثیں زبانی یاد کی، یعنی ان کو پڑھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، بعثہ اللہ عز وجل یوم القیامہ فی زمرۃ الفقہاء والعلماء،
اللہ قیامت کے دن اسے علماء اور فقہاء کے زمرے میں اٹھائے گا۔ 40 حدیثیں، چھوٹی چھوٹی 40 حدیثیں۔ کبھی وقت ہوتا تھا لوگ اپنے بچوں کو حدیثیں یاد کروایا کرتے تھے، اور 50 سے زیادہ ائمہ کرام ہیں جنہوں نے 40 حدیثیں، 40 حدیثوں کے نام سے انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 40 کے نام سے۔ 40 نووی، آپ ہر گھر میں تقریباً جو دین سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان گھروں میں 40 نووی موجود ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے 40۔ اسی طرح ہمارے استاد، ہمارے شیخ حضرت مولانا خالد گرجاکی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی 40 کے نام سے کتاب لکھی ہوئی ہے، 40 خالد کے نام سے۔ سارے محدثین نے 40 حدیثیں اکٹھی کی ہیں، تاکہ اس کو یاد کیا ہے، اس کو آگے پھیلایا ہے، تاکہ قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق وہ زمرۃ الفقہاء اور علماء میں اکٹھے ہوں۔ اسی حدیث میں ایک اور سند کے ساتھ جو حدیث ہے نا، یہی حدیث، اس میں لکھا بعث اللہ فقیہا عالما، پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے عالم اور فقیہ بنا کے اٹھائے گا، جس کو 40 حدیثیں جس نے یاد کی، ان پہ عمل کیا۔ ایک تیسری سند کے ساتھ روایت ہے، اس میں ہے وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا اور اس کا گواہ بنوں گا جو میرے 40 فرمان یاد کرے گا۔ ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث ہے، اس میں الفاظ ہیں قیل لہ ادخل من ای ابواب الجنت شئت، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے چاہو گزر جاؤ۔ جو 40 حدیثیں یاد کرے گا اسے جس دروازے میں سے چاہو گزر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور سند کے ساتھ، 5ویں سند کے ساتھ یہ روایت ہے، اس میں الفاظ ہے کتب فی زمرۃ العلماء وحشر فی زمرۃ الشہداء، اسے قیامت کے دن علماء کی صف میں اٹھایا جائے گا اور شہداء کی صف میں شمار کیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ 40 حدیثیں، اب 40 حدیثیں کیسی ہیں؟ ربی زدنی علما، یہ ایک حدیث ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، ربی زدنی علما، یہ ایک حدیث ہے۔ اچھا، اس طرح کی اور کتنی حدیثیں ہیں؟ مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد کر رہے ہیں، یہ ایک حدیث ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا یاد کر لیں، یہ بھی ایک حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا۔ گھر سے نکلنے کی دعا یاد کر لیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد کر لیں۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کر دیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لیں، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ یار 40 حدیثیں، یہ کون سی کو مشکل ہے؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی حدیثیں یاد کریں، چھوٹی چھوٹی، صرف اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے آپ یہ 40 حدیثیں یاد کریں، ان کو اپنے پاس نوٹ کریں اور لکھیں اس کو۔ اللہ کی توفیق سے میں نے وہ پیغام ٹی وی میں میرے لیکچر ہوتے تھے، تو میں نے وہ یہی بنیاد بنا کے نا مختصر مگر مؤثر کے نام سے پروگرام کیا، اس میں یہی 40 احادیث الحمدللہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختصر احادیث ہے نا، ان کی تفسیر میں نے ساری وہ بیان کی، 20-25 منٹ کا وہ لیکچر تھا، صرف یہی سوچ کے کہ اللہ توفیق دے گا تو اس کو بعد میں کمپائل کروا کے انشاءاللہ کتابی شکل میں بھی اس کو چھاپ لیں گے۔ ہمارا شمار بھی احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امام صاحب نے کہا تھا میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، لیکن شاید کہ اللہ مجھے ان کے زمرے میں شامل کر دے۔ اس تناظر میں یہ ایک کوشش اور کاوش ہے، آپ بھی کریں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو یاد کریں، زبانی یاد کریں، اور پھر اس پر عمل بھی کریں، تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن یہ آپ کو اجر ملے گا اس کا۔ تو حضرات گرامی، عرض کرتا ہوں آپ سے، یہ درخواست آپ سے یہ کرتا ہوں کہ آپ حدیث اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھروں میں حدیث کی کتاب رکھیں۔ ایک نخبۃ الاحادیث ہے، چھوٹی سی 100 حدیثیں ہیں، اس کے اندر ہمارے استادوں کے استاد حضرت سید داود غزنوی رحمہ اللہ نے وہ لکھی ہوئی ہے، ان کی کتاب آپ دیکھیں۔ 40 نووی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، تشریح کے ساتھ کتابوں مل جاتی ہے بازاروں کی دکانوں سے، آپ وہاں سے وہ لے کے آئیں 40 نووی، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں 40 حدیثیں انہوں نے جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی اور بھی جو ہے نا وہ بلوغ المرام لے لیں، نخبۃ الاحادیث لے لیں، اور ریاض الصالحین اپنے گھروں میں رکھیں، حدیث کی کتاب پڑھیں، اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، آپ جس طرح آپ پیارے ہیں، آپ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے جملے بھی ہمیں پیارے ہیں، وہ جملے آپ پڑھا کریں۔ کبھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باغ تھا نا، علم کا باغ، کبھی آپ نے اس میں چہل قدمی کرنی ہو تو حدیث کی کتاب لے کے بیٹھ جایا کریں، حدیث پڑھا کریں، پیارے پیغمبر کا فرمان پڑھا کریں۔
اس سے آپ کا ایک تو ایمان مضبوط ہوگا اور دوسرے نمبر پہ آپ کو فتنوں سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔